تجارت کے اسلامی اصول اور آداب کا بیان چل رہا ہے۔ اسلامی تجارت کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ہمیں رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ کہ انسان کو کوئی چیز خریدتے بیچتے ہوئے عیب کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی چیز ایسی آپ فروخت کر رہے ہیں کہ جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی عیب ہے، کوئی اس کے اندر معیوب بات ہے، ایسی چیز کہ اگر وہ گاہک کو کسٹمر کو پتہ چلے تو وہ یقیناً اس کو لینے سے گریز کرے گا، تو ایسی چیز آپ بغیر کسی عیب کو بتائے اور اس کو عیب پر مطلع کیے بغیر فروخت نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیچی جانے والی چیز کے اندر کسی عیب کو جانتا ہو اور وہ اس کو بتائے بغیر بیچے، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جو شخص کسی چیز کو فروخت کرتے ہوئے اس بات کو جانتا ہو کہ اس کے اندر عیب ہے اور وہ عیب کو واضح نہ کرے تو وہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کا شکار رہتا ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ اتنے سخت الفاظ ہیں جس سے معلوم ہوا کہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے کوئی چیز جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ یہ معیوب ہے اس عیب کو واضح کر کے بیچنا چاہیے۔ لیکن ہر چیز کے اندر کچھ مشکل ہوتی ہے، ہر چیز ایک نمبر نہیں ہوتی، کوئی ہلکا پھلکا عیب تو ہر چیز کے اندر ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب کوئی سیکنڈ ہینڈ چیز بیچی جا رہی ہوتی ہے تو 10 قسم کے اس کے پرزے ہلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتانا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ مثلا آپ گاڑی استعمال کرتے رہے ایک زمانے تک، اب آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو اب آپ یہ بتائیں کہ ٹائر کمزور ہے، اس کے انجن میں کام ہے، بہت ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن ایک ہوتی ہے میجر قسم کی پرابلم کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ چیز اس کو پتہ چلے گی یہ نہیں رہے۔ مثلا آپ کو پتا ہے کہ انجن میں ایسا کوئی کام نکل گیا ہے کہ یہ جا کر لازمی اس کو انجن کھلوانا پڑے گا۔ آپ نے جب دیکھا کہ مجھے انجن کھلوانا پڑے گا تو جا کر اٹھا کے بیچ دیے۔ اب یہ سارا جو آپ کے اوپر برڈن تھا دوسرے کے اوپر چلا گیا، یہ چیز جائز نہیں۔ باقی ہر چیز بتانا، پراپرٹی کے اندر بھی 10 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایک پیڑ کے بارے میں بتانا کہ یہ کچی ہے، یہ فرش اچھا نہیں ڈالا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن میجر قسم کی جو پرابلم ہوتی ہے اس چیز کو واضح کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ ایسی کوئی چیز واضح کیے بغیر بیچتے ہیں تو یاد رکھیے اس کا برکت آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور کیسے برکت ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں لم یزل فی مقت اللہ، وہ مسلسل اللہ کی ناراضگی کا شکار ہے اور اس کے اوپر پھٹکار پڑتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، تذکرۃ الرحمان نام کی کتاب ہے۔ حضرت حفص بن عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کپڑوں کی تجارت کیا کرتا تھا اور شراکت داری کے طور پر کام کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ کچھ مال کپڑوں کا آیا اور وہ انہوں نے کی ذمہ داری لگائی کہ تم اس کو فروخت کر دو۔ البتہ یہ بات کلیئر کر دینا بیچتے ہوئے کہ اس کے اندر کچھ فالٹ ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کپڑا بیچتے ہوئے انسان بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ فالٹڈ کپڑا ہے، اس کے اندر کچھ عیب ہے، قیمت بھی کم ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر ہے بیچنے والا بھی جانتا ہے، لینے والا بھی جانتا ہے، تو کپڑوں کے اندر کوئی فالٹ ہو یا اس طرح کی کوئی چیز کو بتانی ہوتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ فالٹ ہے اس کے اندر، اس کو بتا کر فروخت کر۔ وہ بھول گئے اور بھولنے کی وجہ سے انہوں نے بغیر بتائے وہ مال نکال دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اس کی رقم جو 30,000 درہم تھی وہ سب کی سب صدقہ کر اور ان سے شراکت داری کا معاملہ بھی ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بہت کوئی معمولی چیز نہیں، بڑی چیز ہے کہ عیب کی چیز کو بغیر بتائے بیچنا۔ ظاہر ہے کہ اس سے جو نفع حاصل ہوا اور اصل سرمایہ 30,000 درہم صدقہ کر دی۔ یہ ہمارے اکابر سلف صالحین کا معمول تھا۔ آج ہماری مارکیٹ میں یہ چیز بے وقوفی سمجھی جاتی ہے، حماقت سمجھی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی کیسا سیدھا سادہ آدمی ہے، چیز کو بیچتے ہوئے تو لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے، آسمان و زمین کے ترابے میں لا رہے ہوتے، اس وقت تو مبالغہ آرائی سے کام لینا ہوتا ہے۔ یہ عجیب آدمی کہہ رہے کہ چیز کے اندر یہ کام ہے، اس کے اندر یہ کام۔ یاد رکھیے دنیا بے وقوف کہے، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی، ہمیں اسلامی تجارت کرنی۔ یہی تو اتنے عرصے سے بات چل رہی ہے، کتنے دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ہم اسلامی تجارت کی بات کر رہے ہیں، ہم معاشرے کے اندر چلنے والی تجارت کی بات نہیں کر رہے۔
تجارت کے اسلامی اصول اور آداب میں سے یہ ضروری ہے کہ آپ جو چیز کو بیچیں گے تو آپ بتا کر فروخت کریں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ بازار سے گزر رہے تھے کہ غلہ فروخت کر رہا گیہوں گندم بیچ رہا. اس گندم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو آپ کا ہاتھ ہیری گندم پہ پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گندم کے بیچنے والے تاجر یہ کیا ہے؟ کہا کہ اس پہ پانی لگ گیا تھا، یعنی بارش ہوئی تھی اور یہ بھیگ گئی تھی تو میں نے اس کو نیچے رکھا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلتا کہ یہ چیز مایوب ہے، یہ چیز بارش میں بھیگی گئی، تو یہ چیز تم نے اوپر کیوں نہیں رکھی؟ پھر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا من غشنا فلیس منا، روایت میں من غش فلیس منا. اللہ کیا عجیب چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اسلامی تجارت اور تجارت کے اسلامی اصولوں میں سے بہت اہم اصول اس کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ کیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، جس نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، وہ ہمارے اسلامی طریقے اور سنت کے طریقے پر نہیں. اور یہی چیز تو آج ہمارے معاشرے میں چھائی ہوئی. آپ مارکیٹ سے چیز خریدیں، آپ اس وقت اس کی باتوں میں اور اس کے دام میں ایسے پھنستے ہیں کہ آپ دے کر آ جاتے ہیں. گھر آ کے جب آپ چیز دیکھتے ہیں کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم تو لوٹ گئے. اب آپ واپس کرنے جائیں کتنے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، 10 قسم کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان کہتا ہے چھوڑو بڑی پہ میرا جو نقصان ہوا وہ نہیں ہے، میں اس کو برداشت کروں گا، جا کے کون لڑتا ہے. یہ سب کو معلوم ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. اس چیز سے بچیے. ہم اسلامی تجارت اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس اصول کو فالو کرنا ہوگا اور اس کے مطابق ہمیں پروفٹ کمانا ہے تاکہ ہمارے پروفٹ کو برکت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تجارت کے اسلامی اصول اور آداب میں کہ ناپ توڑ کے اندر کمی نہ کی. ناپ توڑ جو کانٹے کا کام ہے وہ ایسا برابر سرابر ہو کہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو، بلکہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم کی کہ جھکتا ہوا کرو، ضد باہر ہے، فرمایا کہ وزن کرو اور جھکتا ہوا توڑ کرو تاکہ آپ کی طرف آپ کے حصے میں کوئی چیز نہ ہے، اس کے حصے میں وہی چیز ہے. انسان کو اس چیز پر عمل کرنا چاہیے اور یہ بات کی اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ ناپ توڑ میں کبھی کا مطلب کوئی ترازو کا کانٹا نہیں. قرآن کریم میں باقاعدہ ایک سورت وہی للمطففین کے شان نزول میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ سورت نازل اس وقت ہوئی تھی جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے لوگوں میں کچھ ناپ توڑ کی کمی کا پرانے زمانے سے کچھ سلسلہ چلا آ رہا تھا. نبی علیہ السلام پر یہ سورت نازل ہوئی اور اس سورت کے نازل ہونے پر یہ بتا دیا گیا کہ ناپ توڑ میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. پہلی آیت وہی للمطففین، ناپ توڑ میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ادائیگی کرتے ہیں تو اس میں خسارہ اور نقصان سے کام لے لیتے. قوم شعیب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قرآن کریم میں کتنی جگہ پر تذکرہ موجود ہے. ان کی قوم پر عذاب کے آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ ناپ توڑ میں کمی کرتے. یہ جو ناپ توڑ میں کمی ہے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صرف کانٹے کی کمی نہیں، یہ ناپ توڑ کا تعلق کانٹے کی کمی سے نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن کے اندر بہت تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی ہے اور سارے ہی مفسرین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ناپ توڑ میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں میں کہیں ڈنڈی نہ مارے، ذمہ داریوں میں کہیں ڈنڈی نہ مارے. مثال کے طور پر آپ کے ذمہ کسی آفس، کسی ادارے، کسی کمپنی کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے کہ آپ کو وہ ایک تنخواہ دیتی ہے مخصوص وقت اور مخصوص کام کی، آپ اس وقت کو اپنے کسی ذاتی کام میں استعمال کریں گے، یہ ناپ توڑ میں کمی. آپ اس وقت کو اپنے کسی ذاتی کام میں استعمال کریں، دیر سے جائیں، چھٹی کریں، بغیر بتائے آگے پیچھے ہو جائیں، 9 بجے آفس پہنچنے کا ٹائم ہے، کبھی 11 بجے پہنچنے، کبھی 12 بجے پہنچنے، کوئی روک ٹوک آپ کو نہیں ہے. آپ تنخواہ تو پوری لے رہے ہیں، 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے لیٹ ہونے کی تنخواہ کہاں جا رہی ہے؟ اس میں بھلے آپ کو کوئی کچھ نہ کہے، آپ کہیں گے جی مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہتا. آپ کا ایگریمنٹ کیا ہے؟ 9 سے 5 آپ کا ایگریمنٹ ہے، آپ کو 9 بجے تنخواہ 9 بجے آپ کو کمپنی میں پہنچنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت آپ بھیج چکے ہیں، یہ وقت آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں کا نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کے کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ بازار شاپنگ کے لیے نہیں ہے، یہ وقت ایگریمنٹ کا حصہ ہے. اس وقت کو اگر آپ اپنے سونے جاگنے کھیلنے کودنے میں استعمال کریں گے تو جتنا وقت آپ نے ضائع کیا ہے اس وقت کی تنخواہ آپ کے لیے ادا نہیں.
یہ شریعت کا مسئلہ ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیسے چھایا ہوا. تو یہ کام طور کی کمی کہ انسان لینے کے وقت میں تو جو سیلری ہے اس میں 2 روپے بھی کم ہو تو کہتے ہیں کہ جی کمی کیوں آئی, لیکن جب دینے کا وقت آئے تو ہم کبھی گھنٹہ گرا رہے ہیں, کبھی آدھا گھنٹہ گرا رہے ہیں, کبھی وہاں پر بیٹھ کر اپنے موبائل میں لگے ہوئے, اپنے ذاتی کاموں میں لگے ہوئے, آفس کے اندر بیٹھ کر آفس کے کمپیوٹر میں وہاں کی بجلی, وہاں کا وقت, کام ہمارا ذاتی ہو رہا ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات کام نہیں ہوتا, صورتحال بعض اوقات ایسی ہوتی ہے, وہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے. کام ختم ہو چکا ہے, آفس کی طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے اگر اپنا ذاتی کام کر سکتے ہو آفس کی اجازت سے, آپ کی مینجمنٹ کی طرف سے اگر کچھ چیزوں کی پالیسی میں اجازت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس چیز کی اجازت نہیں ہے تو آپ کے لیے شرط جائز نہیں. باقاعدہ لکھا لگایا ہوتا ہے, مینشن کیا ہوتا ہے کہ آپ آفس کے ٹائم پہ اپنا ذاتی کام نہیں کر سکتے, آپ چھپ کر رہے ہیں تو آپ خیانت کر رہے ہیں, آپ ناپ توڑ میں کمی کر رہے ہیں. باقاعدہ اس چیز کو لکھا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ موبائل اپنے پرسنل یوز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, لیکن ہم کر رہے ہو. میرے دوستوں, ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. کیوں؟ ہم ایک مسلمان تاجر بننا چاہتے ہیں. اگر ہم مسلمان تاجر نہیں بننا چاہتے پھر مرضی آپ آزادانہ جیسے کام کریں, لیکن تجارت کے اسلامی اصول کو اپنے دیکھنا ہے تو اپنی ساری چیزوں کو فالو کرنا ہو. اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. مزید اصول انشاءاللہ ذکر کیے جائیں. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت